غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قابل احترام ذمہ داران جمعیت و جماعت مسجد الفلاح کے معزز اور موقر علماء کرام، فاضل اعظام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، منہج سلف کی آبیاری اور اس کی نشر و اشاعت کی طرف رکھنے والے نوجوانوں اور بزرگوں کی محنتوں سے آج کا یہ ماہانہ اجتماع اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس مبارک مسجد میں منعقد ہو رہا ہے. اس میں آپ نے پہلا خطاب مصیبتوں سے نجات کا راستہ اس موضوع سے آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے سنا، اور جس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے یا جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ رزق میں برکت ہے. سب سے پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ موضوع کی اہمیت کیا ہے. تو موضوع کی اہمیت کے تعلق سے مختصر آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے پہلا موضوع سنا ہے مصیبتوں سے نجات کا راستہ،
تو جو اس وقت مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں اور جن مصیبتوں سے ہم دوچار ہوئے ہیں، ان مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت رزق میں برکت کا نہ ہونا ہے۔ رزق میں برکت کا نہ ہونا یہ اس وقت کی بڑی مصیبتوں میں سے ہے۔ آپ اگر تھوڑا پیچھے جائیں، میں 1400 اور 1300 سال کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن 50 اور 100 سال کے پیچھے بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے آبا اجداد کم کماتے تھے لیکن بہت سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ اب جائیے تو پتا چلے گا کہ ہمارے دادا، ہمارے والد 75 اور 100 روپے لوگ کی تنخواہیں ہوتی تھی، اور 75 روپے میں لوگ ایک بڑی بڑی فیملی کی پرورش کرتے تھے۔ جب یہ ہمارے لوگ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، اس وقت ایک آدمی کو 8 10 10 12 15 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اب آدمی فیملی پلاننگ کرتا ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، اور 2 بچے 4 بچے، اگر کسی کے پاس 6-7 بچے ہیں تو آدمی تعجب کرتا ہے، اور اس وقت اگر کسی کے پاس 6-7 بچے ہیں تو تعجب کرتا تھا کہ اتنا کم بچے کیسے ہیں۔ لیکن یہ تو فیملی کی تعداد کے حساب سے اور کمائی، آدمی ایک چلتا پھرتا آدمی کچھ بھی نہیں ہے 20-25 ہزار روپے کما لیتا ہے۔ لیکن زندگی میں دیکھیے تو صحت کو اگر دیکھیں تو صحت کا معاملہ ہے، تعلیم کو دیکھیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، معاش کے مسائل، ضروریات کے مسائل آدمی کے پورے نہیں ہوتے۔ آپ اس کا سبب آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، پیسے کی کمی نہیں ہوئی ہے، برکت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تو روزی میں برکت کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس سے نجات کا راستہ انشاءاللہ اس موضوع میں آپ کو بتایا جائے گا۔ رزق میں برکت یعنی رزق میں برکت کیسے پیدا ہو، روزی میں برکت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے، یہ جو مصیبت ہم جھیل رہے ہیں تو اس مصیبت سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری بات رزق میں برکت۔ اب رزق میں برکت کا موضوع بھی آپ سمجھ لیں۔ رزق مانے روزی، یعنی آپ جو کماتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جو آپ کو ملتا ہے، جو آپ کی ضروریات زندگی ہے، اس میں برکت کیسے ہو اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب کہ برکت کا مطلب بڑھنا، برکت کا مطلب بڑھنا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھو جب دوا کھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں کہتے، دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ بسم اللہ کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، بسم اللہ کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ برکت کا مسئلہ آدمی یہ سمجھتا ہے، مانا یہ سمجھتا ہے کہ بڑھنا۔ میرے بھائی برکت کا مانا یہ نہیں ہوتا ہے، بڑھنا تو اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے میرے بھائی، برکت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، ہر چیز سے بڑھنے کی بات نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کے لیے بنایا ہے وہ مقصد آپ کو بہتر سے بہتر حاصل ہو جائے۔ جیسے آپ دوا کھا رہے ہو تو دوا کھا رہے ہو تو آپ بسم اللہ کرو گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا کہ اس دوا سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ آپ جس مقصد کے تحت کھا رہے ہو وہ مقصد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے فضل سے حاصل ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے برکت کا میرے بھائی۔ تو برکت کا مطلب بڑھنا سمجھ کر کے آدمی جو ہے کیا نام ہے یہ سوچے اور اس طریقے سے اپنے ذہن سے سوچ کر کے اس طرح کا معنی طے کر کے مسئلے سے بسم اللہ کرنا چھوڑ دے میرے بھائی ویسا نہیں۔ تو میرے بھائی رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو روزی کما رہے ہیں، ہم جو معاش کما رہے ہیں، ہم کو جو دولت حاصل ہو رہی ہے، ہم کو جو مال حاصل ہو رہا
ہمارے اخراجات مکمل ہو، اس کے خیر سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے شر سے ہماری حفاظت ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نیا کپڑا پہنتے تھے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استجد ثوبا امامة او جبة او رداء قال اللهم لك الحمد انت كسوتني اسألك خير ما صنع له اسألك خير ما فيها وخير ما صنع له واعوذ بك من شرها وشر ما صنع له۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے، کوئی کپڑا سلاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام یا آپ کو کوئی کپڑا حاصل ہوتا، کسی نے ہدیہ یا تحفہ دے دیا تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے، انت کسوتنی، اس کپڑے کو تو نے مجھ کو پہنایا ہے۔ پہلے کس کی تعریف؟ اللہ کی۔ یہ کپڑا کس نے مجھ کو دیا ہے؟ تو نے دیا ہے اللہ، میرے ابا نے نہیں دیا ہے، یا کسی دینے والے نے نہیں دیا ہے، یا میرے باس نے نہیں دیا ہے، میرے آفس کے مالک نے نہیں دیا ہے، اللہ تو نے دیا ہے کپڑا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ذریعہ بناتا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، ایک 2 دن پہلے ہمارے ایک نوجوان میرے پاس آئے کچھ مسئلے کے تعلق سے، تو ہمارے بھائی کہنے لگے کہ مجھے کوئی آدمی اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو مجھے پسند نہیں اور میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں صرف چاہتا ہوں میں اللہ سے، میں کیا کہتا ہوں صرف مجھے اللہ سے، کوئی کسی دوسرے کا دیا ہوا لیتا نہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ تو بدل کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ قبول کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور آپ اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہو سکتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے، نہیں مجھے وہ کیا اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا میرے گھر پہ کھانا بھیجے گا یا کیا بھیجے گا، پتہ نہیں کیسا اس سے کھانا بھر نہیں، میرے بھائی کوئی بھی آدمی ہدیہ دے اس کو قبول کرو، آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کسی دوسرے کو دے دو، لیکن غلط نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے بھائی نے کہا کہ میں کسی کا دیا بولے تو میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، تو میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو زندگی بھر نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تو زندگی بھر آپ کو نہیں دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے گرائے گا اور فلاں یہ تیرے لیے گرایا اور اٹھا لے؟ ارے جاب کرو گے تو مالک جو ہے آپ کا آفس کا ہو دے گا، اس کے ذریعے سے ملے گا، پڑوسی نے آپ کے اپن بھیج دیا اس کے ذریعے سے آ گیا، آپ کے ابا خرچ کر رہے آپ کے ابا کو مل رہا ہے، یہ سب جو مل رہا ہے کون دینے والا ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ ذریعہ اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ذریعہ کسی کو، باپ کو ذریعہ بنایا، کہیں بھائی کو ذریعہ بنایا، بیوی کے لیے شوہر کو ذریعہ بنایا، بہن کے لیے بھائی کو ذریعہ بنایا، والدہ کے لیے بیٹے کو ذریعہ بنایا، کہیں جو ہے کسی کا ملازمت کر رہا ہے تو اس کے باس کو ذریعہ بنایا، دکان کر رہا ہے تو اس کو ذریعہ بنایا، کسٹمر اور جو اس کے خریدار ہیں ان کو ذریعہ بنایا اللہ نے روزی کا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے تھوڑی کرتا ہے، تو اللہ کے نے اس کے فرمایا اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اللہ تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے۔ یہ تو پہلے اللہ کی تعریف ہو گئی، اور نعمت کو اللہ کی طرف جو ہے کیا نام ہے منسوب کر دینا نبی علیہ السلام سے ہوا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اسألک خیرہا وخیر ما صنع لہ، اللہ میں اس کپڑے کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور جو خیر اس میں موجود ہے جس کے لیے کپڑا بنایا گیا وہ خیر میں مانگتا ہوں، اور اس کپڑے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس میں موجود ہے اس کے لیے بنایا گیا۔ یہ کیا ہے برکت؟ یہ کیا ہے برکت؟ کپڑے کی برکت کیا ہے کہ کپڑے سے آپ کو خیر حاصل ہو، آپ کا جسم، آپ کی سطر، آپ کے جو ہے کیا نام ہے عورا اس سے ڈھکا جائے، کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، کپڑا شریعت کے جو ہے کیا نام ہے حدود کے مطابق ہو، یہ کپڑے کی برکت ہے۔ تو میرے بھائی رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزی حاصل کریں اور اس روزی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ضروریات کو پوری کر دے، اور ایسا وقت نہ آئے کہ پیسہ کمانے کے بعد بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا،
یہ کھجور اور پانی پر کھا کر کے لوگ زندہ حیات کرتے تھے، اور اتنی طاقت کہ ماشاءاللہ زیادہ تر لڑائیاں اور زیادہ تر جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ کس مہینے میں ہوئی؟ روزہ رکھ کر کے صحابہ کرام کھجور اور پانی پی کر کے جو ہے جناب میں لڑائیاں کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، سحری بھی کو مضبوط کرتے ہیں، اور شام کو افطاری تو نہ پوچھو کیا حال ہوتا ہے، اور جیسے 12-1 بجتا ہے آدمی کو چلنے کی دم نہیں رہتی ہے، بہت روزہ لگ گیا ہے۔ برکت نہیں، یہ برکت کی کمی اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ آدمی صبح اٹھتا ہے، سب سے پہلے فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سب کی روزی برکت عطا فرمائے، چائے لیتا ہے، چائے کے ساتھ سلیس یا بٹر یا جو بھی اس کو کھاری اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دیتا ہے لیتا ہے، اور گھنٹہ بھر گزرا، پھر اس کے بعد روٹی کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر 1-2 گھنٹہ تک ماشاءاللہ دوپہر کھانا مضبوط کھاتا ہے، عصر کی نماز بعد پھر جو ہے چائے اور ناشتہ ہے، مغرب عشاء کے بعد شام کا کھانا، 4-5 مرتبہ ہم لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اگر 1 کلومیٹر چل جائے تو کمر درد، ہاتھ درد، حالت خراب ہو جائے، حالت خراب ہو گئی۔ تو یہ برکت کی کمی ہے میرے بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم بہت کما رہے ہیں اور بہت کھا رہے ہیں۔ جو ہم کھا رہے ہیں، کہتے رہا ہوں کہ ایک انسان اپنی زندگی کے 1 سال میں جو کھا لیتا ہوگا، صحابہ کرام زندگی بھر نہیں کھا پاتے تھے۔ لیکن طاقت کیا تھی اور قوت کیا تھی؟ 313 صحابہ کرام ہیں، 1000 کافروں کو ایسا کھدیڑتے اور بھگاتے ہیں کہ جو ہے کہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 1000 صحابہ کرام ہیں، 3000 کافروں کو جو ہے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر 1 آدمی ہو تو کتنے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کتنے کے لیے؟ 100۔ کتنے کے لیے؟ 100 کافر کے لیے۔ 1 آدمی اگر ہے 100 کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا، یا 10 کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا، نہیں 10 کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے دیکھ رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، لوگ کمزور ہوتے جائیں گے، اب 1 مسلمان 2 کافروں کا حصہ ہے۔ پہلے کتنے تھے؟ 1 مسلمان 10 کافروں کو کافی ہوتا تھا، کمزوری آتی گئی، ایمان سے ہٹتے گئے، تقویٰ سے ہٹتے گئے۔ اب 1 کافر کے لیے تو چاہے مسلمان 1-2 کافر کے لیے 1 مسلمان کافی ہوتا ہے، اور ہمارے اس وقت میں تو ہم تو کہتے ہیں کہ 5 مسلمان بھی کافی نہیں ہوں گے، 5 مسلمان بھی کافی کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ جڑی ہو گئے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں برکت کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا کھائیں، ہم اللہ کی روزی سے فائدہ اٹھائیں، مگر ہمارا مقصد پورا نہ ہو۔ اسی کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس ہے۔ اس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے جو نوٹ کیا ہے، یہ 12 نکات میں نوٹ کیا ہے، 12 پوائنٹ پیش کروں گا، 12 نقطہ اور 12 پوائنٹ۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو لکھ بھی لے، اور یہ بات تو کر ہی رہا ہے، اور چاہے تو یاد رکھیں۔ 12 پوائنٹ اور 12 نقطے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری روزی میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور ہماری روزی میں فراوانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو کے راستے حاصل کرنے کے راستے کو کیسے آسان کرتا ہے، اور کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 12 نکات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلا نقطہ اور سب سے اہم چیز جو روزی میں برکت کے لیے ضروری ہے، نمبر 1 الاستغفار والتوبہ، گناہوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا۔ جو غلطی ہم سے ہو جا رہی ہے، جو کوتاہی ہم سے ہو جا رہی ہے، ہم اس غلطی کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے گر رہے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، ہمارے نوجوان دوست جاتے ہیں، 1 کمپنی میں اپلیکیشن دیا، 2 کمپنی میں اپلیکیشن دیا، 3 کمپنی میں اپلیکیشن دیا، ریجیکٹ، قبول نہیں کیا گیا۔ ہمارا نوجوان دوست آتا ہے، کہتا مولانا 3 4 کمپنیوں میں اپلیکیشن دیا، قبول نہیں ہوتا ہے، شاید کہ مجھے باہر کا سفر ہے۔ کیا کہتا ہے؟
باہر کا اثر ہے. اچھا حالت کیا ہے نوجوان کی؟ نماز نہیں پڑھتا. حالت کیا نوجوان کی؟ داڑھی شیو کرتا ہے. حالت کیا نوجوان کی؟ کپڑا کسنے سے نیچے رہتا ہے. حالت کیا نوجوان کی؟ جھوٹ غیبت چغلخوری گالی گلوچ میں دن رات پھنسا ہوا ہے. حالت کیا ہے نوجوان کی؟ فحش ہمارا مناظر پر مستمل جو ہے موویز اور ویڈیو کلپ دیکھتا ہے. حالت کیا نوجوان کی؟ سبحان اللہ, صبح سے لے کے شام تک سر سے لے کے پیر تک دیکھو تو گناہ ہی گناہ, اور کہتا ہے باہر کا اثر ہو گیا. ارے اللہ کے بندے اس گناہ سے توبہ کر, اور اس کے بعد دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے روزی کے دروازے کھولتا ہے. باہر کا اثر نہیں. اچھا ایسا ہوتا بھی ہے. اچھا مولوی بھی ایسے مل جاتے ہیں. اگر مجھ کو مل گیا تو میں نے کہا نہیں, باہر کا اثر نہیں, اندر کا اثر ہے. تم رہے گا اندر کا اثر ہے, باہر کا اثر نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کمانے والا مولوی کیا, ہاں آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے, ختم ہو جائے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا, خرچہ لگے گا. کتنا خرچہ؟ 20,000 10,000 25,000 50,000 چکرے مارتے رہو. ارے جب کوئی اثر ہی نہیں ہے تو وہ پیسہ کھانے کے لیے مولوی تم کو چکرے مروا رہا ہے. اصل معاملہ اثر اندر کا ہے. اندر کا اثر ختم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور روزی کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. دیکھو میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے سورہ نوح کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اپنے گناہوں سے توبہ کرو, تمہارا رب بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اچھا گناہوں کو جب بخشے گا اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سبحان اللہ. ہم تیار ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. ہم تیار ہیں, روزی برکت چاہتے ہیں, روزی کے راستے کو آسان کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے کو جو ہے بہت مفید بنانا چاہتے ہیں. تو استغفار کرو, کیا پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش لانے فرما دے گا, اور تمہیں بہت زیادہ مال و دولت دے گا, باغات اور گھر جاری کر دے گا. کس کے بدلے؟ استغفار کے بدلے. کس کے بدلے؟ نہیں, استغفار کے لیے نہیں آتے. میرے بھائیوں, شام کو آپ چیک کرتے ہو, آپ دکاندار ہو, شام کے ٹائم میں آپ چیک کرتے ہو آپ نے کتنا بیچا, آپ نے کتنا ادھار دیا, آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہوا, آپ کا پروفٹ کتنا ہوا. ایسے شام کے ٹائم چیک کرو آپ سے گناہ کون سا ہوا, آپ سے غلطیاں کون سی ہوئی. سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو. ہوتی ہے غلطی, ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, انسان ہے, بشر ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہر بنو آدم سے غلطی ہوتی ہے, اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائی توبہ کر لو, سونے سے پہلے توبہ کر لو. نہ معلوم کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا, اور کتنوں کی خبریں ہم نے سنی ہے کہ سوئے رات میں اور صبح اٹھے. توبہ کر کے مرو گے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور صبح اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ صبح کے لیے روزی کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. رات میں استغفار کرو گے, اگر زندگی پوری ہو گئی تو اللہ کے رحمت کے دروازے آخرت میں کھل جائیں گی, اور اگر زندگی باقی ہے تو دنیا میں روزی کے دروازے کھل جائیں گے. استغفار کا فائدہ ہے. چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ابن کثیر تفسیر معروف ہے, اگر تم توبہ و استغفار کرو گے تو تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے, رزق میں برکت نہ فرما دیں گے, آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے, زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے, زمین سے کھیتی کو اگائیں گے, جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے, تمہیں مال اولاد عطا فرمائیں گے, قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے, اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر دیں گے. کس کا فائدہ ہے یہ؟ کس کا فائدہ ہے؟ استغفار اور توبہ. استغفار اور فرض ہے میرے بھائی, استغفار اور توبہ فرض ہے. جیسے یہ نماز فرض ہے نا, یہ 5 وقتہ نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں, جیسے نماز فرض ہے ایسے استغفار اور توبہ فرض ہے. جو استغفار نہیں کرتا ہے, جو توبہ نہیں کرتا ہے, واللہ وہ ایک فریضے کو چھوڑنے والا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے, جب بھی غلطی ہو جائے,
اس سے توبہ کرنا فرض ہو جاتا ہے اس مسلمان پر. جتنی تاخیر کرے گا گویا کہ وہ فرض کو اتنی دیر تک چھوڑنے والا نہیں پائے. اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ اور ابن کثیر وغیرہ نے اس کو نقل فرمایا ہے, اور اکثر جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہو کہ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا قحط کی شکایت کی, ایک آدمی آیا روزی کی تندرستی کی شکایت کی, برکت نہیں ہے, ایک آدمی آیا اولاد نہیں ہے اس کی شکایت کی, ایک آدمی آیا باغ میں پھل نہیں پیدا اور اس کی شکایت کی. چاروں کو کیا کہا؟ استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو کہ روزی میں فراوانی پیدا ہو, استغفار کرو کہ اللہ اولاد کا فرمائے گا, استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے باغ میں خوب زیادہ پھل لائے گا, استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا. تو میرے بھائیوں یہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, مسلم احمد کی روایت ہے, من اکثر الاستغفار جعل اللہ من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں, ہر ٹینشن سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں, اور ایسے ایسے روزی کے راستے کھولتے ہیں اور روزی کا ایسی برکت کا فرماتے ہیں کہ آدمی گمان نہیں کر سکتا ہے, گمان نہیں کر سکتا ہے. آپ جا کے پوچھو علماء کرام سے, اللہ کہتا ہے علماء کرام سے پوچھو, وہ علماء جو آج مسجدوں کی امامت کرتے ہیں, وہ علماء جو آج مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, جاؤ پوچھو ان سے 10,000 8,000 5,000 12,000 15,000 تنخواہیں ہوتی ہیں, فیملیاں جو عیال بڑے ہوتے ہیں, عزت کی زندگی گزارتے ہیں, ضرورت پوری ہوتی ہے, اللہ کے دین پر عمل کرنے کا ایک مزہ ہے, ایک مزہ ہے. تو یہ سب سے پہلے نمبر پر استغفار اور توبہ, دوسرے نمبر پر تقویٰ, دوسرے نمبر پر تقویٰ, اور تقویٰ میں استغفار اور توبہ بھی داخل ہے, لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے ذکر کیا گیا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تقویٰ کہتے ہیں مختصر اور شارٹ کٹ میں کہ آپ ایسی زندگی گزارو کہ اس میں اللہ کے فرائض سے غفلت نہ ہو اور اللہ کے محرمات کا ارتکاب نہ ہو. یعنی فرض چیز کو چھوڑو مت, حرام چیز کو کرو مت, اور اگر کہیں پیر پھسل جائے شیطان کے چکر میں پڑ جاؤ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو. تقویٰ کہتے ہیں. بہت سارے بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ آپ بالکل نیک بن جاؤ, آپ سے گناہ نہ ہو. نہیں, تقویٰ کی تعریف غلط ہے, تقویٰ کی تعریف غلط ہے, اس لیے کہ ممکن ہی نہیں کہ انسان سے گناہ نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ وہ معصوم خطا ہوا کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, گناہ سب سے ہوتے ہیں. آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا اس کو کروں گا, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اور اگر کہیں سستی ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیں گے. اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. انسان فرشتہ نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائی, ہمارے نوجوان دوستوں خاص طور سے کہنا چاہوں, ہمارے بہت سارے بھائی جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں, یا بہت سارے ہمارے بھائی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, وہ شرماتے ہیں. رمضان کے موقع پر, رمضان وغیرہ کے موقع پر بہت سارے ہمارے بھائی جو نمازیں نہیں پڑھتے, ماشاء اللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بھی مسجد میں آتے ہیں, تو وہ اگلی صف میں آتے ہوئے دوسری صف میں آتے ہوئے شرماتے ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے بھائی جو ماشاء اللہ پچھتر نمازی ہیں وہ حقیقت میں ان سے تھوڑا سے وہ بھی ہوتے ہیں, ان کو جیسے چھوٹی نظر سے یا گری نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, کبھی نہیں سمجھو. خاص طور سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ گنہگار ہو, آپ خطاکار ہو, اور ہم سب خطاکار اور گنہگار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے شرماؤ مت, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے بنسبت جو گناہ ہی نہیں کرتا ہے. گناہ کر کے توبہ, گناہ ہو جائے, گناہ کرنا نہیں, گناہ ہو جائے, بشیر تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, توبہ کرنے والے کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی نے تو یہاں سے ارشاد فرمایا, لولا ان تذنبوا, اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے گا. سنن کی روایت, صحیح روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سے گناہ نہ ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے گا, اور ایسی قوم کو لائے گا
جس سے گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے. اللہ تو توبہ وقت ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے روئے, میرے بندے مجھ سے گنگائے, اللہ میں نے اپنی نمازیں نہیں پڑھی, اللہ میں غلطی ہو گئی, توبہ کر رہا ہوں, معاف کر دے میرے اس گناہ کو, اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو اور بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا میرے بھائی کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. شرماتے کیوں میرے بھائی؟ گناہ ہو گیا, ہو جانے کے بعد شرماؤ مت, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنا توبہ سے خوش ہوتا ہے, اتنا توبہ سے خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے وہ آدمی خوش ہوتا ہے. ایک مثال دی آپ نے. کیا مثال ہے؟ کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی صحرائی علاقے میں سفر کر رہا ہے, صحرا میں, ریگستانی علاقے میں سفر کر رہا ہے. آپ جانتے ہو جو لوگ عرب وغیرہ میں گئے ہیں, ریگستانی علاقہ ہے, یعنی بالکل جو ہے کیا نام ہے ریگستان, نہ جھاڑ ہے, نہ درخت ہے, نہ کچھ ہے, نہ پانی ہے, نہ کچھ ہے. اپنی سواری پر اونٹ پر سفر کر رہا ہے, اونٹ پر اس کا کھانا ہے, اس کا پانی ہے, اس کی ساری چیزیں اونٹ پر ہے, اور سفر کرتے کرتے جا رہا ہے. راستے میں تھک گیا تو ایک جگہ تھوڑی سی لیٹ گیا کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں. تھوڑا سا نیند آ جاتی ہے, آنکھ اس کی جھپکتی ہے تو اس کی سواری بھاگ جاتی ہے. وہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم اور کتنا کچھ توبہ سے خوش ہوتا ہے, توبہ سے خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں. کیوں آپ مایوس ہو رہے ہو اللہ کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اللہ کی رحمت نے فرمایا اس کی سواری جب بھاگ جاتی ہے, نیند کھلتی ہے, سواری نہیں. اب سواری نہ ہونے کا مطلب کہ اب اس کو مرنا ہے. کیا ہونا ہے؟ ریگستان علاقہ, 100 کلومیٹر چلے جاؤ, آپ کو کوئی پانی نہیں ملنے والا ہے. اب وہ ٹینشن غم میں بالکل ایک دم سے ہو جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ سواری چلی گئی, اس پر پانی, اس پر کھانا, ایک دم مرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے, اور اسی ٹینشن میں وہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے. اتفاق سے اس کو جھپکی آتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا اس کی سواری سامنے کھڑی, اس کی سواری سامنے کھڑی. سواری اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. کیوں شرماتے ہو؟ اور توبہ کرنے والے کے بارے میں جانتے ہو, میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا, کبھی کسی بھائی کو تانا مت دینا, اب تک نمازیں نہیں پڑھتا تھا, آیا ہے بڑا نمازی بننے کے لیے. یہ زبان استعمال مت کرنا, کبھی استعمال مت کرنا. شراب پیتا تھا, آیا بڑی دن کی باتیں کرنے کے لیے. ایسا تھا ویسا تھا, کبھی نہیں میرے بھائی, کبھی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اعلان کروا دیا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ارے گناہوں سے توبہ کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. آپ نے 50 سال تک شراب پیے, توبہ کر لیے, گویا کہ آپ نے شراب پیا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہو یہی نہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اس کی بھی صلاحت کی ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے ہو اپنے گناہ سے اور اللہ کی طرف لوٹتے ہو تو جو تم نے برائیاں کی ہے پیچھے, اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کی برائیوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے. کس رب سے ہم بھاگ رہے ہیں, کس رب سے ہم دور ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا, کسی موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا, ایک خاتون کا لڑکا غائب ہو گیا. غائب ہو گیا لڑکا. ہماری مایا بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں, ذرا محسوس کریں, ان کا لڑکا اگر غائب ہو جائے گا کیا حال ہوگا. ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے, لڑکا غائب ہو گیا, نہیں مل رہا, نہیں مل رہا ہے, خاتون بھاگ رہی ادھر سے ادھر, لڑکا نہیں مل رہا ہے. لڑکے کی محبت میں وہ خاتون کسی لڑکے کو پاتی ہے تو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے, ان کا لڑکا مل جاتا ہے, فوراً سینے سے لگاتی ہے, اپنی چھاتی سے دودھ پلانے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, یہ خاتون کے منظر کو تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیا یہ خاتون, یہ عورت اپنے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالنے والے ہو سکتی, ڈال سکتی؟ صحابہ نے کہا ایک ماں اپنے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈالے, ممکن ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تو اس خاتون سے بھی زیادہ رحمت اور شفقت والا ہے. محرومی تو ہماری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق نہیں بن پاتے, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن پاتے. کیا کہیں, ارے بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے, آدمی بوڑھا نہیں ہوتا ہے, چلا جاتا ہے.
سبحان اللہ، اللہ حفاظت کرے ہم سب کو. یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائیوں، رونے کی بات ہے. شیطان کیا وہ سنا دیتا بھی نوجوان میرا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ سنتا ہے بات ہے، اب وہ توبہ نہیں کرے گا. اس کے ذہن میں شیطان کیا ڈال دے گا؟ ارے جب اتنا مسئلہ ہے اللہ ایسا معاف کر دیتا ہے تب چلو جو ہے کیا نام ہے 4 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہم توبہ کر لیں گے. 1 مہینے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، میرے توبہ کی مر جاتا ہے. اللہ سب کی بات فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ تقویٰ میرے بھائی اختیار کرنا یہ روزی میں برکت کی اور روزی میں فراوانی کی اور روزی کے راستوں کے میں خوشحالی پیدا ہونے کی دوسری سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ کا جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر ٹینشن اور غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے. آج ہمارا بھائی ہر 2-2 4-4 گھنٹے پر غم اور ٹینشن کی گولی کھاتا ہے. غم اور ٹینشن کی گولی، ارے غم اور ٹینشن کی تو سب سے بڑی گولی جو ہے تقویٰ ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے، گولی سے جو ٹینشن دور کرے گا اور جتنی گولیاں کھائے گا اتنا ٹینشن بڑھتا جائے گا. میرا اگر تجھ کو ٹینشن ختم کرنا ہے، غم کو ختم کرنا ہے، سکون اور چین چاہیے، اللہ کی مسجد میں آ جا اور اللہ کے ذکر کو قائم کر لے. الا بذکر اللہ تطمئن، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی جگہ سے روزی دے گا تو گمان نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی زندگی گزارتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. اب کیا حال ہو رہا ہے صاحب؟ ایک کسان کتنی محنت سے اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، کتنی محنت سے کتنا خرچہ کرتا ہے میرے بھائی، اور جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصل برباد ہو گئی، یا فصل نہیں برباد ہوئی، اچھا پیدا ہوا مارکیٹ میں ریٹ ہی نہیں، برباد. کمی، یہ برکت کی کمی ہے میرے. ایک دکاندار ماشاء اللہ تبارک اللہ دکان کتنے شوق سے کھولتا ہے، کتنے لوگ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائی، کتنی شوق سے دکان کھولتا ہے اور کتنے اس سے دکان کھولتا ہے، سال بھر چلاتا ہے، 2 سال تک گاہک ہی نہیں، کمائی ہی نہیں، خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا ہے، 2 سال 3 سال کی بات پورا. کیوں میرے بھائیو کیوں؟ یہی اگر تقویٰ اختیار کرے، ایمان اختیار کرے، اللہ نے کہا زمین کے بھی اور آسمان سے بھی برکت کے دروازے ہم کھول دیں گے، مگر تقویٰ چاہیے اس کے لیے میرے بھائی، اس کے لیے تقویٰ چاہیے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، تورات انجیل منسوخ ہو گیا، اب اگر ہم لوگ قرآن کو نافذ کر لیں، قرآن پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے. اوپر سے بھی برکت کا نزول اور نیچے سے بھی برکت. ماشاءاللہ زمین بھی خوب پیدا کر رہی اور آسمان سے رحمت اور برکت کا نزول. تو میرے بھائیوں تقویٰ اختیار کرنا اسی لیے یہ دوسرا ذریعہ ہے رزق میں برکت کا. نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ کرنا. 2 بچہ پیدا ہو گیا، چلو خلاص بہت ہو گئے، کون کھلائے گا؟ ارے تو کھلائے گا، تو اپنے کو نہیں کھلا سکتا ہے، تو لڑکے کو کھلائے گا. تو نے اپنے کو نہیں کھلایا، تجھ کو اللہ کھلا رہا ہے. اور ایک لڑکے کو سمجھتا ہے یہ شرک ہے میرے بھائی، یہاں شرک ہے، یعنی کہہ رہا ہے 2 ہو گئے اب کون کھلائے گا، یعنی یہ دونوں کو تم کھلائے گا. اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ 2 کو تو میں کھلا لے جاؤں گا اور ان کو میں دیکھ لے جاؤں گا، اب تیسرے کو کون کھلائے گا؟ تیسرے کو اللہ نہیں کھلا پائے گا. شرک ہے، شرک ہے. اگر تم کو اللہ نے کھلایا، پہلے لڑکے کو کھلایا، تمہاری بیوی کو کھلایا، تمہارے دوسرے لڑکے کو کھلایا، تو تیسرے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائے گا. اللہ پر بھروسہ، توکل رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ، توکل رکھو میرے بھائیوں. اور میں نے کہا ہمارے بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں آج کل. ایک تو فیملی پلاننگ، روزی روٹی کا ڈر، اور دوسرے
تربیت. ارے تربیت بھی تو کرنی ہے. اچھا تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ کرسچن اسکول میں تربیت ہو رہی ہے. کہاں بچہ جا رہا ہے؟ کرسچن اسکول میں پڑھ رہا ہے, تربیت ہو رہی ہے. اور تربیت ہو رہی ہے, 2 بچوں کی تربیت کرنا ہے. اس کو انگریزی پڑھانا, ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا اور دین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تربیت ہے. اس کو تربیت کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم لوگ ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. پرندہ کیا کرتا ہے؟ صبح اپنے گھونسلے سے اڑ جاتا ہے. اس کی کوئی پراپرٹی ہے؟ کوئی بینامہ اس کا ہے؟ کچھ اس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے. بس گھونسلے سے اڑ جاتا ہے. اب اڑ گیا, ادھر ادھر گھوما, شام کو آیا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, بھرا ہوا. اللہ کے نبی ایسے اگر تم بھی بھروسہ کرو تو جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے, تم تو اشرف المخلوقات ہو میرے بھائی, اشرف المخلوقات ہو میرے بھائی. تم کو اللہ تعالیٰ کا اور بہتر طریقے سے روزی دے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کا کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ روزی نہ ملتا ہے. ہمارے سامنے چیز ہے, جاؤ کوئی درخت کاٹو, درخت کے اندر کوئی کیڑا ملتا ہے. کوئی لکڑی ہے, لکڑی کے اندر کیڑا ملتا ہے. دیوار توڑو, دیوار کے اندر کیڑا ملتا ہے. دیوار کے اندر کیڑا چل رہا ہے, حرکت کر رہا ہے, اس کو دوزی کھول دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ, یہ تیسرا ذریعہ اور تیسرا سبب یہ ہے. البتہ یہ بات ضرور یاد ہونا چاہیے اور اس کو دھیان میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ, اللہ روزی دے گا نا تو بیٹھ جاؤ, اللہ دے گا. اللہ ایسے روزی نہیں دیتا. جیسے پرندے اڑتے ہیں ایسے تم بھی اڑو زمین میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. بیٹھنے سے روزی نہیں ملتی ہے, ہاتھ پاؤں مارنے سے روزی ملتی ہے. اللہ نے فرمایا جب نماز پوری کر دی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو. کمپنی والے نے کہا کہ ہاں آپ کی ڈگری تو بہت اچھی ہے اور آپ کے مارک بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے, مگر جب آپ کے چہرے پر داڑھی ہے اس کو شیو کرا لیجیے تب میں آپ کو اپنے یہاں ملازمت دوں گا. گھر پہ جاتا ہے, ابا سے اماں سے مشورہ کرتا ہے. ابا بولتے, اماں بولتی ہیں کہ نہیں بیٹا موقع آیا ہے, سامنے آیا ہے, تو چل داڑھی تو بعد میں بھی رہ سکتا ہے لیکن یہ موقع ہے, چھلا لے داڑھی, ایسی روزی کہاں ملے گی بار بار. کیا ہوتا ہے, داڑھی چھلا لیتا ہے اور سال بعد 6 مہینے کے بعد کمپنی والا بھی لات مار دیتا ہے. نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا. واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں سے ایک دم دیکھا ہے. ایک آدمی اچھا خاصا سیٹ تھا اور اللہ نے اس کو توفیق دی, بہترین داڑھی رکھی. اس نے چاہا ایک امریکن کمپنی میں زیادہ تنخواہ والے میں ملازمت کرے. اس نے اپلیکیشن دیا, کمپنی والے نے کہا کہ تم کو جو ہے داڑھی چھلانی پڑے گی. اس نے داڑھی چھلا لی اور کمپنی والے نے اس کو لیا بھی. یہ مار کس کی ہے؟ یہ کمپنی والے کی نہیں ہے, اللہ کی مار ہے. کمپنی والا جب کہے کہ داڑھی چاہے, تیرے جیسے 10 کمپنیاں آئے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کبھی نہیں چلا سکتا. تیرے جیسے 10 کمپنیاں آ جائے, تیری ملازمت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو اپنی ملازمت رکھ. ایسے جواب دیا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو تم کو روزی. آج 40 سال کے ہوئے میرے نوجوان دوست, 35 سال کے ہوئے, 30 سال تک کے ہوئے, 30 سال 35 سال کے آپ ہو گئے, آپ کی کتنی زندگی آپ کی بچی ہے؟ 25 سال 30 سال 70 سال کی عمر عام طور سے ہوتی ہے. تو 25-30 سال تک روزی کس نے دی تم کو؟ کھائے کہ بغیر کھائے زندہ رہے اب تک؟ یہ صحت کی طاقت جو بنی بغیر کھائے, اللہ نے روزی دی تو 25-30 سال اور نہیں دے گا. کیوں دن کی دھجے اڑاتے ہو میرے بھائیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو. تو میں کہا تھا کہ انسان کو محنت کرنا اور اس کے لیے دوڑنا یہ ایک ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, مستدرک حاکم کی روایت ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے تو میرے پاس ایک اونٹ ہے, تو اونٹ کو میں چھوڑ دوں, رسی سے باندھوں نا اور اللہ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, اونٹ کو باندھو اور پھر
اللہ پر بھروسہ کرو. اور پھر اسے کہ مٹھ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. گھر کے دروازے کو لاک کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. نہیں میں جا رہا ہوں دینی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے, میں دروازہ بند کرنے کے لیے کھلا رہے تو اللہ پر بھروسہ ہے میرا. یہ بھروسہ نہیں ہے, گمراہی ہے, یہ گمراہی ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ نے فرمایا اونٹ کو باندھ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر, دروازے کو لاک کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو محنت کرنا, دوڑ بھاگ کرنا یہ شرط ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, احرص علی ما ينفعك ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. بہت پیاری حدیث اللہ. یہ حدیث میں پڑھتا ہوں اور کوئی ایسا موقع آتا ہے حدیث میرے سامنے آتی ہے, بہت بڑی ہمت دلانے والی حدیث. کیا حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی ما ينفعك, اپنے فائدے والی چیز کے لیے خوب محنت کرو, خوب حریص ہو, زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے, زیادہ سے تنخواہ ملے, خوب دولت آئے میرے پاس. حریص کوئی بات نہیں, ہمت نہ ہارو. اگر تمہارے چاہت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ ویسا نہیں ہوتا, ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. کیا کہو, اللہ نے جو چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. کمپنی میں آپ نے اپلیکیشن دیا, کمپنی والے نے رد کیا, اللہ نے جو چاہا ہوا, اللہ نے جو چاہا ہوا. اللہ کو نہیں منظور تھا انشاءاللہ میرے لیے خیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. نمبر 4, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے اس لیے تھوڑا تیز چلنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں نکات تو آپ کے سامنے آ جائے گا, اچھے تفصیل نہ ہے لیکن نکات آ جائیں گے تو اس سے مستفید ہوں گے. نمبر 4 کیا ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے, اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے آؤ اور فجر کے بعد مسجد میں بیٹھو تو شام تک مسجد سے باہر نہ نکلو, اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں. اللہ کو ایسی بات چاہیے ہی نہیں. ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. عبادت کیا مطلب, ماشاء اللہ دکان کر رہے ہو, حی علی الصلاۃ, کیا ہوتا ہے, دکان بند کیا, آئے نماز پڑھ لیا پھر گئے دکان. یہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ. نماز کا وقت ہو گیا, نہیں کوئی دکان ہوگا, کوئی کسٹمر نہیں آئے گا. شیطان, ارے کتنے کسٹمر جاتے ہیں, دیکھ تیرے سامنے والا کہاں کہاں پہنچ گیا, اس کی دکان کہاں سے کہاں گئی. وہ اس کی دکان کھلی رہتی تو بند کر کے جاتا, کسٹمر پھوٹ جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, دکان بند کرنے سے نہیں چلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماحول ایسا بن گیا مسجد کے ہی گالے میں لوگ دکان رکھتے ہیں. ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, جماعت کھڑی ہے, اللہ اکبر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, وہ بیٹھ کر کے مسلمان ہمارا بھائی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, روزی کما رہا ہے. روزی کما کر کے گیا, نماز چھوڑ کر کے گیا, کتنا کمایا ماشاءاللہ 20,000 25,000 ایک دن میں ماشاءاللہ بزنس ہو گیا. شام ہو گیا, کہیں تھوڑا سا درد ہو گیا, اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے. درد ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گیا, نہیں بھائی تم کو بیماری ہے, کتنا خرچہ ہے 50,000 روپیہ. کمایا کتنا 20,000, کمایا کتنا. کہاں سے آئے, اللہ کی طرف سے. کہاں سے آیا, ہاں ایسے اللہ تعالیٰ لیتا ہے, ایسے ہی. کیوں بیماریاں 25,000 20,000 تو نے نماز چھوڑ کر کے کمایا تو اللہ نے 50,000 روپیہ تیرا برباد کر دیا بیماری دے کر کے. اللہ کی بات کے فائدے میں بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے سن رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی کی ہے. اللہ تبارک نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے. کیا حدیث قدسی ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم, بڑے غور سے سنو, بہت پیاری حدیث ہے اور اس کو یاد کر کے رکھو. اور اس کا بالکل آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے خالی ہو جایا کر, میری عبادت کے لیے خالی ہو جایا کر. اگر تم ملازمت کر رہا ہے, دکان کر رہا ہے, نماز کا وقت ہو گیا تو اپنے آپ کو خالی کر لے. کیا فائدہ ہوگا؟ املأ صدرک غنا واشد فقرک, میں تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا, تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا, غنی بنا دوں گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک فرمائے کہ میری عبادت کے لیے خالی ہو جایا کر, آ جایا کر مسجد میں, تیرا سینہ انشاءاللہ غنی ہو جائے گا, کفایت شعار ہو جائے گا, کم ملے گا, سکون سے گزارے گا.
تیری محتاجی ختم کر دوں گا. سنیے وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر ایسا تو نہیں کرے گا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ دن بھر تو کام کرے گا لیکن تیری ضرورت پوری. صحابہ کرام سے دکان ہو یا کھیتی ہو اذان ہوئی بھاگ رہے سب بھاگ رہے مسجد بھاگ رہے ہیں دکان پر کھیتیاں دکان سب تو مسجد بھاگ آ رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. کم کام کرتے تھے. کتنا گھنٹہ کام کرتے تھے؟ کم گھنٹے کام کرتے تھے. ہم جگہ فجر بعد جو دکان کھولتا ہے آدمی تو شام کو 11-12 بجے دکان بند کرتے. نہیں تقریباً 14-16 گھنٹے آدمی دکان کھولتا ہے. سونے کو 2-4-6 گھنٹے اس کے بعد ملتے ہیں. نماز وغیرہ تو چھوڑو. اتنی محنت کرنے کا وہ بھی لگا اس کا بیٹا بھی لگا ہوا اس کا بھائی بھی لگا ہوا. اس کے بعد پریشان پریشان پریشان. اللہ نے کیا فرمایا تیرے کو کام میں لگا ہمیشہ مرتا رہے گا لیکن تیری ضرورت پوری نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں میرے بھائی کیوں؟ میری عبادت کے لیے تو خالی نہیں ہوا. خالی ہو جائے گا کم میں برکت دوں گا تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. بیماری سے محفوظ رکھوں گا مصیبتوں سے محفوظ رکھوں گا اخراجات کم سے کم کر دوں گا. لیکن اگر فارغ نہیں ہوگا کمائے گا تو خوب کمائے گا تو خوب. ارے آج کل ایسے حالات ہے سننے میں آیا اللہ تعالیٰ سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے. بیماری سے بچنے کی بہت بڑی دعا کو بتا دو یاد کیا رہتا اللہ اور اس کو پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون من سیء الاسقام. ایک انجیکشن 2-3 لاکھ کا ہے. کتنا؟ 2-3 لاکھ کا بعد بیماریوں میں ایک انجیکشن لگتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا اور اپنے لیے فارغ کر دینا. ایسے ایک لفظ میں ہے یہی حدیث یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو قلبک جینا واملو یدیک رزقا. میری عبادت کے لیے خالی ہو جا تیرے دل کو غنی بنا دوں گا اور تیرے ہاتھ کو روزی سے بھر دوں گا. سبحان اللہ. خوب کمائی خوب برکت ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور لا تباعدنی اور اگر تم مجھ سے دور ہو گیا تیرے دل کو محتاج بنا دوں گا اور تیرے ہاتھ میں کام بہت رہے گا. کام تو خوب کرے گا لیکن کچھ حاصل. ہمارے بھائی کہتے نا مولانا محنت تو بہت کرتا ہے پرافٹ نہیں آتی. پرافٹ نہیں آتی. محنت بہت کر پرافٹ نہیں فائدہ کہاں سمجھ نہیں آتا. ارے گلنا پر روزانہ ہمارے بھائی کرے 50,000 40,000 کا گلنا ہوتا ہے سمجھ میں تو جاتا کیا یہ مصیبت ہے میرے بھائی. تو یہ چوتھا ہو گیا. اور پانچواں میرے بھائیوں جو ہے سبحان اللہ پانچواں بہت اہم ہے لیکن ہم لوگ تیار نہیں اس کے لیے اس کو ماننے کے لیے. تیار ہے آپ کو؟ تیار ہے انشاءاللہ. اور آپ اس سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا. کوئی غلط بات آپ کو نہیں ہوگی. آپ کو سوچو کہ ہاتھ سوچوں گا. کیا ہے وہ؟ رشتے داری کو جوڑنا. رشتے داری کو جوڑنا. واللہ اگر سوال کروں کہ میرے بھائی اس مسجد میں کون ہے کہ جس کے اپنے سارے رشتے داروں سے کوئی انبن نہ ہو, مقدمہ نہ چل رہا ہو, قطعی تعلق نہ ہو, شادی میں آنا جانا گھر پہ آنا جانا کلام سلام نہ بند ہو تو شاید کہ کوئی اکا دکھا مل جائے. یہ حالات ہو جاتے تھے. بیٹا اس کے گھر پہ میں کبھی قدم نہیں رکھا ہوں, میرے ابا نے بھی نہیں رکھے تھے, تو بھی نہیں رکھے گا. باپ وصیت کر کے جاتا ہے. میرے ابا نے بھی نہیں رکھے تھے, میں بھی نہیں رکھا, تو بھی نہیں رکھا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. کیا ہو رہا مسلمانوں؟ رشتے داری کو جوڑنا. ارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین اتقوا ربکم. وہ کیا کہا آخر میں جو ابھی آیت پڑھی گئی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. رشتے داری کو کاٹنے سے ڈرو. گھر رشتے داری کو کاٹنا تتکالی رشتہ, ننھیالی رشتہ, سسرالی رشتہ. شادی ہو کر کے ہمارا نوجوان دوست اپنی بیوی کو گھر پہ لاتا ہے, مہینہ 6 مہینہ سالوں ملتا ہے, اپنے ماں باپ گھر پہ نہیں جائے گی. اس لیے شادی کر دوں اس کے ماں باپ سے دور کرنے کے لیے. کیا یہ میرے بھائیوں رشتے داری کو جو کاٹنے کا سلسلہ چل رہا ہے رونے کے لیے, رونے کے لائق ہے. ہنسو مت اگر کسی سے قطعی تعلق ہو. رشتے داری جوڑنے کا مطلب یہ نہیں میرے بھائی کہ آپ دن بھر جاؤ اپنے رشتے دار کے پاس بیٹھے رہو. میرے بھائی جب بھی موقع پڑ جائے رشتے دار کے ساتھ سلوک کرو. کبھی کبھار ہاتھ جاننے لگا کرو. شادی بیاہ ہے, دعوت میں آؤ جاؤ, ہر ایک کے لیے دعا کرو. یہ اور کیا کرنا ہے؟ تو سنو یہ 5واں سبب ہے رشتے داری کو جوڑنا. اس میں ہر قسم کی رشتے داری آتی ہے. اس میں میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث بہت واضح ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں کشادگی پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو روزی کو بڑھا دے, آپ کو خوب زیادہ روزی دے. تو نبی علیہ السلام اور ایک کام اور فائدہ, اور تمہاری عمر بھی بڑھا دے. کیا بڑھا دے؟ عمر بھی بڑھا دے. تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. ایک کام کرنا ہے, رشتے داری کو جوڑنا ہے. رشتے داری کو جوڑنا ہے, کاٹنا نہیں کسی رشتے دار. واللہ اگر آپ کا بھائی, آپ کا چچا, آپ کا سسر, آپ کا سالا, آپ کا مامو, آپ کا خالہ, خالو, اگر وہ آپ کے گھر پر نہیں آتے ہیں, واللہ کوئی بات نہیں, ان کا مسئلہ ہے. جب ان کی شادی کا موقع ہو, ان کے گھر پر کوئی فنکشن ہو, آپ کو دعوت ملتی ہے تو آپ ضرور ان کے گھر پر جاؤ. وہ چاہے آئے چاہے, آپ کی عزت جاتی ہے میرے بھائی. اور اگرچہ وہ آپ کو دعوت نہیں دیتے ہیں, آپ سے سلام نہیں کرتے ہیں, مگر آپ کے گھر پر کوئی شادی ہوگی ضرور آپ کو دعوت دو میرے, چاہے آئے چاہے نہ آئے میرے بھائی. راستے میں جائیں ضرور سلام کرو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا حق ادا ہو گیا میرے بھائی. تو اس کی طرف خیال کرو میرے نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں. یہ 5واں سبق ہے. اور اس کے بعد 6. بہت ساری میں نے رشتے داری کے بارے میں بہت تفصیل لکھا ہوں, لیکن میں اس کو آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں. 1-2-3 صفحے میں, چونکہ رشتے داری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, وقت کم ہے میرے پاس. 6واں مسئلہ ہے میرے بھائیوں, حج اور عمرے میں متابعت. کیا؟ حج اور عمرے میں متابعت. شاید آپ لوگ متابعت نہیں سمجھ رہے ہوں. متابعت یعنی پے کرنا. پچھلے سال بھی گئے تھے, اس سال بھی حج کرنے جا رہے, اگلے سال بھی جا رہے. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سال حج کرنے جاتے تھے, ایک سال جہاد میں جاتے تھے. یعنی اگر 60 سال کی زندگی ان کی نہیں ہوگی تو اگر 15 سال ان کے نکال دو بلوغت کا, تو بچتے ہمارے پاس 45 سال. ان تقریباً 22-23 حج انہوں نے کر ڈالے. کنٹینیو حج کرتے رہو, عمرہ کرتے جاؤ. اس سال بھی گئے, اگلے سال بھی جاؤ, ماشاء اللہ نماز پھر جاؤ, ہر سال جاؤ عمرہ کرو, ماشاء اللہ کوئی بات نہیں, ہر سال حج کرو, ایک سال گئے کر کے کرو. اب آدمی کیا کہتا ہے, ارے مولانا اتنا زیادہ پیسہ لگتا ہے, آپ کہہ رہے ہو ہر سال حج کرو, تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی سے حدیث سن لو میرے بھائی, میری بات نہیں ہے یہ میرے بھائیوں. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, مسلم احمد ترمذی کی روایت ہے یہ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ. حج اور عمرہ کو کنٹینیو لگاتار کیا کرو. اب کیسے کر پاؤ بتاؤ, آپ کو طریقہ بتا دو. شادی ہوتی ہے تو کتنا خرچ کرتے ہو؟ 20 لاکھ, 25 لاکھ, 30 لاکھ, 2-4 لاکھ بچا لیے حج ہو گئے, ماشاء اللہ ہو گیا. 2-4 لاکھ بچا لیے, اس میں فالتو خرچ جو تم نے کرتے ہو اس کو بچا لیے, حج ہو گیا. 50,000, 1 لاکھ 1.5 لاکھ بچا لیے, ماشاء اللہ عمرہ ہو گیا. ایسے جو فالتو اخراجات ہم کر رہے ہیں, اسلام اور فضول خرچی کر رہے ہیں میرے بھائیوں, اس میں جو ہے کپڑے پہنتے ہو, گاڑیاں رکھے ہو, گھر بناتے ہو, کروڑوں اور کروڑوں روپے کے بنگلے بناتے ہو میرے بھائی. اگر ایسے تھوڑا سا بچاتے رہو, ہم دوسرے تیسرے سال حج کر سکتے ہو میرے بھائی, کر سکتے ہو. تو میرے بھائیوں حج اور کیا بنایا نبی نے کہ برابر لگاتار حج اور عمرہ کیا کرتے رہو. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ان سے 2 فائدہ ہوگا. یہ دونوں گناہ کو اور فقر و محتاجی کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کو صاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. لوہار جان دو, وہ لوہا ٹھوکنے والا, اس سے کوئٹی اور جو ہے مختلف چیزیں بنانے والا بھٹی ہوتی ہے, آگ اس میں جلاتا ہے, کوئلہ سلگاتا ہے, اس میں لوہے کو ڈالتا ہے, لوہا گرم ہو جاتا ہے, اس کو پیٹتا ہے جیسا چاہتا ہے, اس کو موڑتا ہے, بناتا ہے. یہ لوہار کی بھٹی ہوتی ہے. جب لوہار بھٹی میں لوہے کو ڈالتا ہے اور جب لوہا ایک دم گرم آگ ہو جاتا ہے, ایک دم لال پیلا بالکل آگ ہو جاتا ہے لوہا, تو اس میں دیکھو کچھ زنگ نکلتے ہیں, کچھ زنگ جب تھوڑا مارتا ہے سب چھوٹ جاتے. کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹ جاتے. جب صاف چکنا لوہا ہو جاتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر سے گناہوں کو اور فقر و محتاجی کو حج عمرہ بالکل دور کر دیتے, صاف کر دیتے. یعنی تم فقیر اور محتاج نہیں رہ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یقین دیا دیکھو کہ جس میں اتنا پیسہ لگ رہا ہے اور جس کے کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اس سے تمہارے روزی میں برکت پیدا ہوگی اور فقر و محتاجی ہوگی. یہ تو میری صاحب بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے. یہاں تو ہم نے ابھی ایک کے بارے میں ہی نہیں سوچا ہے, ایک کے بارے میں نہیں سوچا. ہم نے کم سے 5, 6, 7, 8 لڑکے لڑکیوں کی شادی کی ہے,
کروڑوں روپیہ تم نے خرچ کیا ہے، اس کے لیے شیطان کہتا ہے ارے شادی بار بار ہوتی ہے، یہ بیٹی کی شادی ایک ہی بات تو ہوگی، بیٹی کی شادی اچھا خرچہ کر، اور حج کے لیے کبھی نہ بھی کہتا ہے حج کب کرے گا، مر جائے گا، اللہ کا گھر نہیں دیکھے گا، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنی دولت دی تجھ کو، 8 کروڑ 5 کروڑ کا تم نے بنگلہ بنا لیا، اگر تم نے 50 اور 10 لاکھ روپے بچا لیا ہوتا تو پوری فیملی کے ساتھ جا کے حج کرتا۔ یہ شیطان کی بات نہیں کرتا، ایک حج ہمارا مسلمان بھائی نہیں کرتا۔ ارے کب سے میرے بھائی وہ حج کا فریضہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے وہ فریضہ، ارے یہ شوق نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بندوں کہ اللہ کے گھر کو جا کر کے دیکھیں، نہیں بولتا روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ روزانہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حج اور عمرہ خوب زیادہ کیا کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، او ہو مائے زمزم اجر اسود، وہ ملتزم مقام ابراہیم، ارے مقام ابراہیم اس ابراہیم علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کر کے پتھر پہ کھڑے ہو کر کے گھر بنائے تھے، ہجر اسماعیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئی ہے، اللہ کی وجہ سے دعا کر، سبحان اللہ سب نہیں پیدا ہوتا میرے بھائی، سب پیدا کرو اللہ کی مدد۔ تو حج عمرہ زیادہ کرنے سے انسان کی محتاجگی دور ہوتی ہے۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی انسان کی روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو روزی کو بڑھانا چاہتا ہے، روزی برکت چاہتا ہے، خرچ کر اللہ کے راستے میں، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی، پہلے زمانے کا واقعہ نبی اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ہمارے بھائی کہتے ہیں 100 روپیہ جیب میں ہے اگر اور 10 روپیہ میں نے کسی ضرورت مند کو دے دیا، مگر سب یہ کم ہو گیا، 90 ہی بچا، کم ہو جائے گا، ارے کم ہو گیا، کم نہیں ہو گیا اللہ کے بندے، زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ تو نبی نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا اڑتے ہوئے آیا، اور بادل کے ٹکڑے میں آواز آ رہی، کوئی فرشتہ آواز چلا رہا ہے، اے چل وہ فلاں کے کھیت کو سیراب کر، یعنی نام لے کر اس کا مان لو محمد احمد جو بھی نام رہا، اے چلو محمد فلاں، یہ محمد بن فلاں کے کھیت کو سیراب۔ ابھی چوک گیا بادل کا ٹکڑا اور اس میں سے آواز، اب وہ بادل کے پیچھے لگ گیا کہ بادل ادھر جاتا میں دیکھتا ہوں، گیا جاتے 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 ایک کھیتی تھی اور جا کر کے وہاں بادل پر جم کر کے بارش برسانے لگا، اور بارش برسانا تو دیکھتا ہوں کہ نیچے ایک آدمی کھیت میں پھاوڑا لے کر کے پانی کو ادھر سے ادھر کیا کرتا ہے، لے جاتا ہے، یعنی یہاں پہنچاتا ہے وہاں پہنچاتا ہے، جیسے کھیت میں پانی کو پہنچاتے ہیں ہمارے کسان بھائی۔ بھائی ایک بات بتاؤ گے، آپ کا نام بتا دیں، کہا کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہا بتاؤں کیا بات ہے؟ اصل میں یہ بادل کا جو ٹکڑا ہے جس نے بارش برسایا ہے یہاں پر اور جس سے بارش ان کو حاصل ہوا، اس میں سے مجھے آواز آئی ہے، ایک نام کے ساتھ وہ نام جانا، تو بتایا میرا فلاں میں فلاں، وہی نام جو بادل میں آواز آئی تھی۔ تو کہا میرے بھائی گزارش کرتا ہوں کہ بتا دو کہ تم کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی، اسپیشل بادل کا ٹکڑا بھیجا جاتا ہے تمہارے کھیت میں بارش برسانے کے لیے، تم کرتے کیا؟ کیا کہا؟ اللہ کے بندے آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں اور نہیں بتاتا، لیکن تم کہہ رہے ہو اور اس طرح سے میں بتا دیتا ہوں، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا باغیچہ ہے، یہ میں اس کو لگاتا ہوں، اس میں محنت کرتا ہوں، جب پیداوار ہوتا ہے تو اس کا 3 حصہ کر دیتا ہوں، کتنا کر دیتا ہوں؟ 3 حصہ، ایک حصہ تو اسی بات میں لوٹا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں وغیرہ پہ خرچ کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے بتاؤ 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ، ہم لوگ کتنا؟ اگر کہیں آ جائے دعوت کے راستے پہ مانگنے کے لیے، بڑی پریشانی ہے، جائے کیا نام ہے 10 5 25 50 روپیہ نکال کے دے دیں گے، اور اگر کوئی ڈرامہ کے نام پر آ جائے، ہاں لے جاؤ الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے ماشاء اللہ، لے جاؤ 500 1000 روپیہ کی مسئلہ نہیں، جائز کاموں میں خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تو ظاہر کرام میں فقر و مسئلہ دور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں 8ویں چیز جو ہمارے جو ہے کیا نام ہے روزی برکت کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ شرعی علم حاصل کرنے والے بچوں، طلباء اور طالبات کے اخراجات پر خرچ کرنا۔ شرعی علم ہے، شرعی علم حاصل کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے، مدرسہ مت لے لینا فرض سے،
ہاں کوئی مدرسہ آیا اسے کرا دیا، ہاں منا مدرسے کو دیا، اچھا مدرسہ شرک پھیلا رہا ہے کہ بدعت پھیلا رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ شرک کی طرف بلا رہا ہے مدرسہ، ارے آج مدرسے شرک کی طرف بلاتے ہیں، آج مدرسے بدعت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یاد رکھو ہندوستان میں وہ مدرسے زیادہ ہیں جو شرک و بدعت کی طرف بلانے والے ہیں، وہ مدرسے کم ہیں جو توحید و سنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ کسی بھی مدرسے کو چندہ مت دو، تعاون مت کرو جب تک کہ چیک نہ کر لو کہ یہ توحید و سنت کی طرف بلاتا ہے کہ شرک و بدعت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ اگر تم نے مدرسے کو تعاون دیا اور شرک و بدعت کی طرف بلانے والا مدرسہ ہے، اللہ کی قسم ثواب کو چھوڑ دو، وہ بال جان ہے آپ کے لیے سب کا خیر۔ تو شرعی علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا یہ جو ہے بہت اہم کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور متعدد حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، سنو دو بھائی، ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتا تھا اور ایک بھائی روزی روٹی ملا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دوسرا بھائی ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا آیا ہے، علم حاصل کرنے والا بڑا ہے، میں روزانہ محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور یہ آپ کے پاس آ کر کے حدیثیں سننے بیٹھ جاتا ہے، تو میں کیا اکیلے بولوں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھ کو اسی کی وجہ سے تو روزی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو علم حاصل کر رہا ہے اور تو محنت کر رہا ہے اور تیرے ذریعے سے کھا رہا ہے، تجھ کو جو روزی مل رہی ہے اس کے ذریعے سے مل رہی ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کا دین کا علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا، یہ 8واں ہے۔ اور 9واں ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے تو بہت ہے، اور نیتا صاحب کو کوئی فون آ گیا کہ بھائی ایسی ضرورت ہے، ایسا کر دو نا، ارے میں بھی جاتا ہوں رات کے 12 بجے کی وجہ پہ مطلب نہیں۔ اور اگر کہیں کسی غریب بیچارے کھڑے ہو، فون آ گیا کہ مجھے ایسی ضرورت ہے اوپر آنے کا، نہیں رات بہت ہو گئی، میں نہیں پہچانتا ہوں، تم نہیں آتا، نہیں میرا۔ کمزوروں کے ساتھ احسان کرو، کمزوروں کے ساتھ احسان کرو، جو ضعیف ہے، بیوہ ہے، یتیم مسکین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت میں، مسلم احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے رہا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، کہ تم لوگوں کو جو روزی دی جاتی ہے، جو روزی برکت دی جاتی ہے، فراوانی دی جاتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تو کمزوروں کے ساتھ سے سلوک کرو گے، کمزوروں کے کام آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام آئے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور 10واں سبب اور ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزی میں جس کے ذریعے سے برکت پیدا کرتا ہے، ہجرت کرنا۔ کیا کرنا؟ ہجرت کرنا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ کے لیے توحید و سنت پر چلنا مشکل اور دشوار، اس جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر توحید و سنت پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کا سلسلہ بند نہیں ہو گیا میرے بھائی، الہجرت ماضیۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک چلے گا ہجرت۔ آج بھی ہجرت ہو رہی ہے، بہت سارے بھائی ہجرت کرتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر توحید و سنت پر عمل کرنا دشوار ہو، وہاں سے نکل کر ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر توحید و سنت پر عمل کرنا آسان ہو۔ ایک گاؤں ہے ہمارے علاقے میں، مکمل غیروں کا گاؤں، اس گاؤں کے بارے میں پتا چلا کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی اس گاؤں، سبحان اللہ، پورا گاؤں بھائی مسلمان، نہ مسجد ہے نہ کچھ ہے، کیا ہے؟ کس علاقے میں آپ رہ رہے ہو، کس جگہ آپ رہ رہے؟ اللہ کے بندو ہجرت کر جاؤ، مسلمانوں کے بیچ میں آ جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے، زمین کو نہایت ہی سرسبز و شاداب اور زرخیز پاؤ گے، زمین تمہارے لیے روزیاں اگلے گی، زمین کی روزیوں میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ یہ تو سننا کہ یہاں چھوڑوں گا تو وہاں میرا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے چھوڑے، مکہ چھوڑ کے سب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا دنیا میں بھی آخرت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا زمین میں خوشحالی اور زرخیزی پائے گا۔ یہ 10واں ہے۔ اور 11واں ہے اپنی روزی اور روٹی، دکان اور دیگر کاموں کو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔
دکان کھولو تو بسم اللہ، دکان میں داخل ہوئے تو بسم اللہ، کوئی سامان کسی کو دیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ بسم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بھائی ہیں، اصلاح ہو جائے سب کی۔ ابھی جو میں نے واٹس ایپ پہ پوسٹر دیکھا اپنے آج کے اجتماع کا بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے، اوپر بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک عجیب مسئلہ ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں پوسٹر بسم اللہ نہیں لکھنا چاہیے، اس کی بے حرمتی ہے۔ اچھا پوسٹر کے اوپر کیا لکھا؟ انشاءاللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ انشاءاللہ دینی اجتماع، تو اللہ کا نام تو اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے غیروں کے پاس خط لکھے ہیں تو نبی نے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر کیا کرے گا؟ خط کو پھاڑ دے گا، پھینک دے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، جو پھاڑے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، جو لکھے گا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے پاس کوئی خط بھیجا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اگر آپ نے اس کی بے حرمتی کی تو آپ اس کے ذمہ دار ہو، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا بھی لیا، بعض بادشاہوں نے خط پایا چاٹ کر دیا نبی علیہ السلام کی، آپ نے قرآن کی آیت بھی لکھی، آپ نے بسم اللہ بھی لکھی، کیوں پوسٹروں پر، دعوت ناموں پر، خطوط پر کیوں بسم اللہ کو لکھنے کو چھوڑا جا رہا ہے؟ کس بارے میں اس کا فتویٰ دیا ہے اور کون سی حدیث اس کی دلیل ہے میرے بھائی؟ اس لیے چاہے اجتماع کا پوسٹر ہو چاہے کوئی پوسٹر ہو، اور یہ پوسٹر بھی جو آتا ہے آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے، اس میں کون سی بہتری کی بات ہے؟ جماعت میں ہماری بہنیں یا جو ہے کیا نام ہے مسجد کے کرسچیان کو دکھا دیں بسم اللہ نہیں لکھتے، کیا مسجد کے کرسچیان سے لے کر کی بے حرمتی کرنے والے؟ ہر چیز کا آغاز جو لکھا جائے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور جو چیز لکھنے اور پڑھنے کے علاوہ ہو اس میں بسم اللہ کہنا چاہیے۔ تو اپنی روزی روٹی کے معاملات بسم اللہ کے ذریعے سے آپ شروع کیا کرو۔ کسی کمپنی میں اپلیکیشن دینا ہو تو کیسے دو؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے دینا، اللہ کے نام سے برکت ہے میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اللہ نے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ یہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں داخل ہو بسم اللہ کر کے داخل ہو، گھر سے نکلے بسم اللہ کر کے داخل ہو، گاڑی پر بیٹھے بسم اللہ کر کے بیٹھے، گاڑی سے جو ہے اسے بسم اللہ کر کے اتریں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور کوئی بھی کام کریں۔ اور 12واں پوائنٹ اور 12واں نقطہ میرے بھائیو، روزی میں برکت کا ذریعہ اجتماعیت اور باہمی اتحاد۔ اب یہ اتحاد گھر کے پیمانے پر بھی ہونا چاہیے اور معاشرے سماج کے پیمانے پر بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ہم سب لوگ گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں کو متحد رہنا چاہیے اجتماعیت کے ساتھ۔ میں آپ کو مثال دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمین کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے، کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ان ناکل ولا نشرب، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھا دیکھو شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، کیا ہے؟ الگ الگ کھانا کھاتے، گھر میں 12 لوگ ہیں، وہ کبھی کھا رہا ہے، وہ کبھی کھا رہا ہے، وہ کبھی کھا رہا ہے، نہیں میرے بھائی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ نہیں بڑا پلیٹ لے لو اور سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، جیسے اربوں میں آج بھی رواج ہے ماشاء اللہ۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، اگر سے الگ الگ پلیٹ، یہ نہیں میرے بھائی وہ اس کو کھا لیا وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے، نہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، تو کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اکٹھا کھانا کھایا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اجتماعیت، تو یہ 12 نقطے ہیں میرے بھائیوں جو روزی میں برکت کا ذریعہ ہیں۔ یہ لاسٹ اور آخر اور پورے حسب کے ساتھ نہیں ہے، جو میرے ذہن میں قرآن حدیث کی روشنی میں آئے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آخر میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، چونکہ 9 بجے اذان ہونی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ 1-2 منٹ پہلے میں اپنی تقریر ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تقریر سنی آپ نے اس کو سمجھا، آپ نے نوٹ بھی کیا، آپ نے ریکارڈ بھی کیا اور آپ آگے بھی سنیں گے۔ بس ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، اس کی عمل کی، عمل کرو، عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو قبول کرو۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، کسی بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کیا؟
پوری تقریر میں ایک بزرگ کا واقعہ آیا قرآن یا حدیث؟ قرآن حدیث سے میں نے آپ کو سمجھا سکتا. اب کیا اللہ فرما رہا ہے؟ استجیبوا للرسول للہ وللرسول، اللہ رسول کی بات کو قبول کرو، اللہ رسول کی دعوت قبول کرو. اور وہ بھی کیسی چیزیں ہیں؟ لما یحییکم، ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی، ہماری روزی میں برکت کا ذریعہ بننے والی ہے. میرے بھائی قبول کرو. عمل کی دیوی کی میرے بھی عمل ہے، ورنہ باتیں سب جانتے. کوئی نئی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، کوئی نئی بات نہیں سنی ہوگی. میرے بھائیوں کون نئی بات لائے گا؟ جہاں نئی بات لائے وہاں بدعت. کیا ہو گئی؟ نئی بات آئی تو بدعت، نئی کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. دین کے معاملے میں نئی بات بدعت. وہی پرانی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی شکل میں 1400-1500 سال پہلے لے کر کے آئے تھے، اسی کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے بہت مشکل زندگی ہوگی، بہت مشکل زندگی. بتاؤ میرے بھائیوں، ایسا گھر اگر دیکھنا ہو کہ کس گھر میں ایک دم سکون اور چین کا ماحول ہے تو شاید کہ ایک گھر مل جائے، ورنہ کہیں میاں بیوی کا تنازع، کہیں والدین اولاد کا تنازع، کہیں بھائی کا تنازع، کہیں گھر میں بیماریاں، کہیں گھر میں مصیبتیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کو ہم سخت بنا دیں گے. تو روزی میں برکت چاہیے تو ہمیں ان نکات اور ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو توحید سنت پر قائم و قائم رکھے. هذا ما عندي والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.